السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریوں کو چرانے کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا معجزہ۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہے، یعنی آپ کی رجائی والدہ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتی اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں پیٹ بھر کے واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرانے جاتی ہے وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس کے بعد میں گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریوں کو لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگی، یعنی کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے۔ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہے لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں کا پیٹ بھر رہا ہے اور باقی کے بکریاں بھوکی رہ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، یہ سب برکت آمینہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک گاؤں میں جب بھی کسی بکری کو بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کے ننھے سے ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، گاؤں میں کوئی سا بھی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے، جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی، جب میں بکری چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا وہاں بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اے میری اماں جان، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ میں بھیج دینا۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، اب یہ بہت نرم ہے اور نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ جائے، اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اسی لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جنگلی جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے اماں جان، تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ میں باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور اماں جان تم جنگل کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی،
جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ میں جنگل گئے، بکریوں کو چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4-5 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیے اور کہنے لگی، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریوں کو چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ میں تمہیں اب اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایک تو مجھے یہ تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریوں کو چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ ایک دن اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں بکریوں کو چرانے نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتے ہوئے ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اماں جان، ہماری ایک بکری کو جنگل میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بہت نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اماں جان، آپ روتی کیوں ہو؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، اے بیٹے محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیے اٹھا کر لے گئے، پتہ نہیں اب وہ ہماری بکری کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اماں جان، آپ رونا بند کرو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں پر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں جان، ہم ابھی کے ابھی اپنی بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی، صدا دی آپ نے سکینہ کے صحرا، ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب جھک کر سلامی دی، ادب ان کا باز لایا، اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمان تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایتی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کے اوپر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہے؟
آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے، تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا، پکڑ لو ایک بکری، پھر آپ تشریف لائیں گے۔ اس حلا سے ہم سب آپ کے دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لو۔ محمد اس بکری کو چھڑوانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اسی طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا تو مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کی اماں جان کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے یہ محبت کا منظر، ان جانوروں میں شیر جو خونخوار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، بھیڑیا جو خونخوار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، جنگل میں جتنے بھی خونخوار جانور تھے وہ بھی ان جانوروں میں شامل تھے۔ پیارے دوستو، اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے یا کوئی شیر اٹھا کر لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے اپنی غذا بنا لیتا ہے، لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ پیارا سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں، اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل الفاظ حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس میں آئے۔ اور پیارے دوستو، جاتے ہوئے کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔